مجھے یہ نظر آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ اس دنیا میں خود آئے ہیں۔ عمر وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو اسلام کی اشاعت کے لیے آقا نامدار نے رب کے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ سے عمر کو مانگا۔ آواز آپ کی اونچی آنی چاہیے تو خاموش ہو کر نہ دبا سکے۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ صحابی ہے کہ ساری انسانیت کو اسلام کی ضرورت تھی، سارے کے سارے کائنات میں بسنے والے لوگوں کو دین کی ضرورت تھی۔ عمر وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہیں اسلام کو عمر ابن الخطاب کی ضرورت پڑی ہے، دین کو عمر ابن الخطاب کی ضرورت پڑی ہے، ایمان کو عمر ابن الخطاب کی ضرورت پڑی ہے، اہل ایمان کو عمر ابن الخطاب کی ضرورت پڑی ہے، اہل اسلام کو عمر ابن الخطاب کی ضرورت پڑی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی پڑھا ہے جہاں مجھے نظر آیا کہ ساری انسانیت نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جس نے 1,44,000 صحابہ میں اگر کسی صحابی کو اسلام کے لیے قبول کیا ہے تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ لفظ عمر میں 3 حروف ہیں۔ بولو کتنے ہیں؟ لفظ عین، میم اور را۔ عمر کے اندر جو عین ہے یہ حضرت علی سے ہے، لفظ عمر میں میم یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لفظ عمر میں را یہ رب سے ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ عمر علی المرتضیٰ کا انتخاب بھی ہے، عمر محمد مصطفیٰ کا انتخاب بھی ہے، عمر رب کا انتخاب بھی ہے۔ پھر میں اور آپ یہ خلاصہ نکالیں گے کہ اس روئے زمین میں بسنے والا کوئی شخص بھی حضرت عمر کو نہیں مانے گا، وہ گویا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی دشمن ہے۔ جو حضرت عمر کو نہیں مانے گا وہ محمد مصطفیٰ کا بھی انکاری ہے، جو عمر کو نہیں مانے گا وہ رب کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا بھی انکاری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عمر علی کا انتخاب بن کر بھی آیا ہے، محمد رسول اللہ کا انتخاب بن کر بھی آیا ہے، رب کا انتخاب بن کر بھی آیا ہے، سارے اسلام کا انتخاب بن کر آیا ہے۔ پھر عمر کون ہے؟ عمر وہ صحابی رسول ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ساری کی ساری صفات کا عکس اللہ نے عمر ابن الخطاب میں ڈالا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں بھی حیران ہوں گا کہ عکس اللہ نے عمر میں کیسے ڈالا۔ ہمیں وہ نقشہ تاریخ نے دیا ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمیں تاریخ نے سمجھایا ہے اور کچھ اس انداز میں سمجھایا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں عناصر اربع پر حکومت کی ہے۔ توجہ، عناصر اربع سے مراد آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اللہ نے ان 4 چیزوں پر حکومت کی ہے۔ پھر تاریخ نے ہمیں بتایا کہ اس روئے زمین میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عناصر اربع آگ، پانی، ہوا اور مٹی پر حکومت کی ہے۔ عمر تو وہ عظیم صحابی تھے کہ جن کے درے کو اس زمین نے قبول کیا تھا۔ عمر تو وہ صحابی تھے کہ جن کی آواز کو ہواؤں نے شمال تک لے کر ہواؤں نے مشرق تک پہنچایا، ہواؤں نے مغرب تک پہنچایا، ہواؤں نے جنوب تک پہنچایا۔ عمر تو وہ صحابی ہیں کہ جن کے درے کی للکار کو ان پہاڑوں نے بھی قبول کیا ہے۔ عمر تو وہ صحابی ہیں کہ جن کے خط کو دریاؤں نے بھی قبول کیا ہے۔
ہاں یہ شخصیت، یہ مقام، یہ اعزاز، یہ عزت، یہ منقبت سارے صحابہ میں اگر کسی صحابی کو ملی ہے تو فاروق اعظم کو ملی ہے، اس لیے کہ میں بھی قرآن کو پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میری اس کتاب کے اندر 22 یا 27 مقامات وہ ہیں کہ دنیا کے اندر مدینہ کی سرزمین ہو، مکہ کی سرزمین ہو، اور طائف کی سرزمین ہو، غار حرا کی سرزمین ہو، تبوک کا میدان ہو، حنین کا میدان ہو، احزاب کا میدان ہو، غزوہ ذات الرقاع کا میدان ہو، ان جگہوں پر عمر جو بولتا دیا عظم خدا کا قرآن بنتا چلا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے فاروق اعظم کو یہ مقام دیا، یہ اعزاز دیا کہ مولانا عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس پاکستان کی سرزمین کے اعلیٰ درجے کے عالم اور بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر تولے تو قرآن بن جاتا ہے، عمر تولے تو رب کا میزان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر
مقابلے میں کیا جواب دیا تھا؟ ابو سفیان اللہ مولانا ولا اللہ، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے، وہ کسی کی حفاظت نہیں کرتے، وہ تو کسی کی سنتے نہیں آگے کون بول رہا ہے، وہ کسی کو دیکھتے نہیں آگے کون کھڑا ہے، ہمارا تو وہ رب ہے جو سمندر کی تہ کے اندر بھی اگر سب سے نیچے کوئی پتھر پڑا ہے، اس پتھر کے نیچے بھی اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہے، میرا اللہ تو اس کو بھی وہاں قرآن دے رہا ہے، ہمارا رب تو وہ اللہ ہے۔ یہی ابو سفیان تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اے عمر، آج تمہارا ہمارا مقابلہ برابر ہو چکا ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا احد میں آج ہم نے تمہارے 70 مارے، بدر کے اندر تم نے ہمارے 70 مارے تھے، یاد ہے؟ خوبصورت جملہ فاروق اعظم کا سنو، کام کھول کر سنو، میری طرف دیکھو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ ابو سفیان، میں تیری بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ احد کے اندر آج تم نے ہمارے 70 مارے ہیں اور بدر کے اندر ہم نے تمہارے مارے تھے، لیکن یاد رکھنا مرنے والوں میں بھی اللہ نے بڑا فرق رکھا ہے، تمہارے مرکز جہنم کے وارث بنے ہیں، ہمارے مرکز جنت کے وارث بنے ہیں، اور تمہارے مرکز جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ہیں، انہوں نے شیطان کو دیکھا ہے اور ہم نے مر کر اپنے رب کو دیکھا، ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور یہی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، آقا ایک ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں بھائی سارے کے سارے لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے؟ اس وقت یہ سپیکر تھوڑے ہوا کرتے تھے، اس وقت کوئی علامتیں یہ تھوڑی ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کہیں اذان آ رہی ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ لکڑی پہ لکڑی مار دی جائے، جب آواز لوگوں تک پہنچے گی پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو روشن کر دیا جائے، جب اس کی روشنی پھیلے گی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، کوئی جواب نہیں مل رہا، رات کا وقت ہے، بیت اللہ کے اندر فاروق اعظم سوئے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھا خوبصورت نورانی شکل والا فرشتہ سامنے آتا ہے، وہ فاروق اعظم کے کان میں کلمات کہتا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، فاروق اعظم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آقا کے پاس آتے ہیں، فرمایا فدا کابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے رسول کل آپ بڑے پریشان تھے کہ نماز کے لیے کون کس طرح کس کو بلائے گا، رات کو میں سوئے ہوا تھا تو فرشتہ نورانی شکل میں آیا، میرے سامنے یہ کلمات کہے ہیں۔ جب آقا نے فاروق اعظم کی زبان سے یہ کلمات سنے، بلال کو بلایا، فرمایا بلال بھاگ کر آؤ، بلال کو یہاں اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ بلال فاروق اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ آزان کے کلمات یاد کر لے، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک یہی آزان جو مکہ المکرمہ کے اندر ہوگی وہی بیت اللہ کے اندر ہوگی، جو بیت اللہ میں ہوگی وہی مسجد نبوی میں ہوگی، جو مسجد نبوی میں ہوگی وہ بیت المقدس کے اندر ہوگی، جو مسجد اقصی میں ہوگی، کائنات کے ہر جزیرے کے اندر بنی ہوئی مساجد میں وہی آزان ہوگی جو اللہ نے خواب میں فاروق اعظم کو عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج اس روئے زمین میں مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز کے لیے اگر یہ اعزاز آزان کا ملا ہے تو فاروق اعظم کی برکت سے ملی ہے، یہ آزان ہمیں فاروق اعظم کی برکت سے ملی ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ نے ان کو وہ انصاف عطا فرمایا، وہ انصاف کے پیکر تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے نواسے حضرت امام حسن دونوں کو بلایا اور بدری صحابہ کے برابر ان کو وظیفہ دیا۔ بیٹے کو پتہ چلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ بھاگ کر ہے، فرمایا ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ میں جب
رسول اللہ ہے، بڑی بات کر رہا ہوں، میری طرف توجہ کے ساتھ سمجھو۔ فرمایا کہ اس کا نانا کون ہے؟ اپنی زبان سے بولو، کون ہے؟ بولو، سارے بولو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے نانا محمد رسول اللہ، اس کے ابا حضرت علی ہیں، تیرے ابا حضرت علی ہیں، اس کی اماں جیسی تیری اماں نہیں ہے، اس کی نانی جیسی تیری نانی نہیں ہے، اس کی دادی جیسی تیری دادی نہیں ہے، اور تو غلام زادہ ہو کر سید زادے کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ تو امام حسن ہے، وہ امام حسین ہے، اس کی عظمت کا تو کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسے تو میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے یوں فضا میں لہرا کر کہا تھا، الحسین منی وانا من الحسین، اے اللہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ جو بھی اس سرزمین کے اندر چلنے والا انسان حسین سے پیار کرے گا تو بھی حسین سے پیار کر، جو دنیا کے اندر حسین سے نفرت کرے گا تو بھی اس سے نفرت کر۔ یہ تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غیرت اور حمیت اعلیٰ درجے کی۔ کیا کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبی سے یوں باہر نکل کر جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کی لوگ عورتیں جو ہیں وہ عام زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ گھروں سے باہر جا کر قضاء حاجت کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہاں کون سے بات وہ ہوتے تھے؟ آج کل تو جدید بن گئے، ان کے اندر تو آج کل تو اے سی لگے ہوئے، آج تو اس قسم کے بات وہ بن گئے، لیکن وہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں جا رہی تھی، کسی منافق نے دیکھا، یوں اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جا رہی ہے۔ حضرت عمر کی کان میں یہ جملے پڑے، جلال اٹھا، فوراً بھاگ کر آنکھوں میں آنسو ہیں اور جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فرمایا کہ اے زینب میں عمر ہوں، دنیا مجھے فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، عمر امیر المؤمنین ہے، اور عمر کے ہوتے ہوئے کوئی منافق یہ جرأت کرے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر یہ انگلی اٹھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آئندہ کے بعد اے زینب اپنے گھر سے نکلنا تو پردے کے ساتھ نکلنا، بے پردہ ہو کر نہیں نکلنا۔ یہ بات کہہ کر جو بیت اللہ کے اندر آئے، سوئے ہوئے ہیں، آنکھ کھلی آسمان کی طرف دیکھا، ابھی آنکھ نیچے نہیں آئی تھی، اللہ نے یہ غیرت، یہ حمیت قرآن میں بیان کر دی۔ فرمایا عمر تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، میں نے یہ تیری ادا قرآن میں ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرمایا کہ فاروق اعظم جس طرح تو نے غیرت دکھائی ہے، آج میں نے تیری غیرت کو، تیری حمیت کو میں نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اور سارے کے سارے ایمان والی عورتوں کو بھی یہ سنا دو کہ آئندہ کے بعد بے پردہ ہو کر گھر سے نہیں نکلنا، اس لیے کہ آج عمر کی غیرت کو دیکھ کر آسمان کا رب خوش ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے انداز میں کہ اگر ملت اسلامیہ کے اندر کسی عورت کو اگر پردہ ملا ہے تو عمر کی برکت سے ملا ہے، کہو الحمدللہ۔ اگر مسلمان عورت کو پردہ ملا ہے تو فاروق اعظم کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر مسلمان ماں بہن کو کسی عورت کو غیرت و حمیت اور پردہ ملا ہے تو فاروق اعظم کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ آج اگر عورت کو عزت ملی ہے فاروق اعظم کی برکت سے ملی ہے، کسی کو اگر مقام ملا ہے تو فاروق اعظم کی برکت سے ملا ہے۔ یہی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر آ کر اسلام کو امت تک پہنچایا ہے۔ یہی فاروق اعظم تھے انہوں نے میرے نبی کے کلمے کو عرب و عجم تک پہنچایا۔ میں فاروق اعظم کا فدائی ہوں۔ آپ فاروق اعظم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بولو، امیر المومنین مانتے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد رسول مانتے ہیں؟ تو پھر بلند آواز سے کہو کہ ہم حضرت فاروق اعظم کے دیوانے ہیں، ہم حضرت فاروق اعظم کے مستانے ہیں، ہم حضرت فاروق اعظم کے پروانے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاروق اعظم کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ رابع بنے، مسجد نبی میں آئے، پوری مسجد نبوی قرآن کی محفل سے بھری ہو گیا، کوئی
سبیل اے اللہ مجھے اپنے شہر کے اندر اپنے نبی کے شہر کے اندر مجھے شہادت دے اور مروں تو نبی کے شہر میں جیوں تو نبی کے شہر میں ہر وقت دعا کرتے تھے اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ جناب سوئے ہوئے ہیں اور خواب دیکھا کہ ایک مرغ ان کے گردن پہ چون مار رہا ہے خون جسم سے نکل رہا ہے اور جناب آنکھ کھلی صبح اٹھے کہا کہ میری شہادت کا وقت آ چکا ہے اس لیے میں نے خواب میں جو منظر دیکھا اور مجھے ویسے بھی پہلے ہی معلوم تھا اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا جب میرا نبی احد کے پہاڑ پہ کھڑا تھا اس وقت میرے نبی کے ساتھ ابو بکر بھی کھڑے تھے بائیں طرف حضرت عثمان اور میں کھڑا تھا یعنی فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کھڑا تھا اس وقت جب احد پہاڑ ہلنے لگا تھا تو میرے نبی نے فرمایا اس کو کیا جب لے ہو رک جا تھم جا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں میرے ساتھ ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں صدیق سے مراد ابو بکر صدیق اور شہید دا سے مراد 2 شہید ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا شہادت کا وقت آیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک امیر المومنین بن کر رہے مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول پہ فجر کی نماز یہی پڑھاتے تھے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور جناب اور ان کا دشمن ایران سے آیا فیروز ابو لولو مجوسی یہ ایمان نہیں لایا تھا ہاتھ میں خنجر تھا صحابہ کی صفیں بہت زیادہ تھی اتنی بڑی مسجد ہے اور عوام دیکھو یہ جمعہ المبارک کا دن ہے یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ مسجد کی ایک قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گی کہ نماز جمعہ کا وقت تھا تم کہاں گئے تھے اتنی بڑی مسجد میں چند لوگ آئے ہیں کیا بنے گا اس امت کا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہوا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے صحابہ کی صفیں زیادہ تھی لیکن تو بل وقت آیا اس نے تلوار اور خنجر کے ساتھ فاروق اعظم کے جسم پر وار کیے فاروق اعظم مصلی رسول پہ گر پڑے زخمی ہوئے تاریخ بتاتی ہے 27 یا 28 ذوالحجہ کی تاریخ تھی کیونکہ یہ زخمی ہوئے تھے شہید ہو رہے ہیں یکم محرم الحرام کو خنجر لگ رہا ہے کس تاریخ کو بولو 27 یا 28 ذوالحجہ کو زخمی ہو رہے ہیں اور جو یہ زخمی کر کے بھاگنا چاہتا ہے صحابہ کرام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو کھلی جگہ ہوتی ہے پتہ ہی نہیں مسئلے مسائل کا آدمی اگر نکلے تو نکل سکتا ہے لیکن صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دشمن بھاگنا چاہتا ہے دشمن بھاگ نہیں سکتا تاریخ اٹھا کر دیکھو جو بھاگنے کی حالت میں بھی اس نے فاروق اعظم سمیت 7 مزید صحابہ کو بھی شہید کر دیا تھا 7 اور صحابہ شہید ہوئے باقی کچھ زخمی بھی ہوئے لیکن وہ کہاں تک بھاگتا صحابہ کرام نے اطمینان کے ساتھ صحابہ کرام نے سکون کے ساتھ نماز کو مکمل کیا اس بدبخت کو پکڑا جس چادر میں چھپا ہوا تھا اسی چادر کے اندر اس کو لپیٹا جس خنجر کے ساتھ اس نے فاروق اعظم کو شہید کیا تھا اگر وہ یوں ہی زندہ بچ نکلتا تو دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ کہاں سے آیا تھا فاروق اعظم کو مارنے کے لیے اپنی اس علامت کو ختم کرنے کے لیے اسی خنجر سے جس خنجر سے فاروق اعظم کو شہید کیا تھا وہی خنجر اس نے اپنے پیٹ میں ڈالا جہنم رسید ہوا اللہ نے دنیا کے اندر اسے انتقام کا جو ہے وہ انتقام دیا کہ ایسا اللہ نے اسے سزا دی آج روئے زمین میں اس کا کوئی نام نہیں ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ نے اس کا نام ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا لیکن فاروق اعظم کو اللہ نے آج بھی اس انسانیت کے دلوں کے اندر زندہ رکھا ہے اگر میں کہوں عمر کون ہے میں بتا سکتا ہوں عمر کون ہے تم سے کوئی پوچھے عمر کون ہے تم بتا سکتے ہو عمر کون ہے کوئی پوچھے ابو لولو فروغ جو ہے وہ کون تھا نہیں بتا سکو گے یہ مجوسی کون تھا قبر کہاں ہے نہیں بتا سکتے نسل کیا ہے نہیں بتا سکتے اس لیے کہ اس نے ساری زندگی محمد کی نافرمانی کی ہے اور جس کے دل میں فاروق اعظم کی محبت نہ ہو اسے فاروق اعظم جیسا نہ مقام مل سکتا ہے نہ قرآن کی محبت مل سکتی ہے مل سکتی ہے بولو تو سارے صحابہ کو تو مانے لیکن فاروق اعظم کو نہ مانے جو مسلمان ہو سکتے ہیں جو سارے صحابہ کو مانے قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں جو سارے صحابہ کو مان کر قرآن کو مان کر اہل بیت کا انکاری ہو وہ مسلمان ہو سکتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے
یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ بچہ جنگل سے بھاگ کر آیا، کہا ابا جان بکری کو شیر کھا لیا، بکری کو شیر کھا لیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو نکل، فرمایا آج لگتا ہے کہ فاروق اعظم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب فاروق اعظم ہوتے تھے جس کنویں میں بکریاں پانی پیتی تھی وہی شیر بھی پیا کرتے تھے۔ شیر کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکریوں کو کھا جائے، اسے بھی پتا تھا کہ فاروق اعظم جیسے جنگل موجود ہے۔ بھیڑیے ہوتے تھے پانی پیتے تھے، وہاں بکریاں بھی ہوتی، بھیڑیے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں بکریوں کو کھا جاؤں، بھیڑیوں کو بھی پتا چلتا تھا کہ دنیا کے اندر فاروق اعظم جیسا جنگل ہے۔ آج اگر شیر کو ضرورت ہو رہی ہے کہ کسی بکری کو کھا رہا ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ فاروق اعظم جیسے جنگل دنیا کو چھوڑ کر چلتا ہے۔ اللہ نے کیا کمال کی شجاعت دی تھی، کیا کمال کی بہادری تھی، کیا کمال کا فاروق اعظم کو اعزاز اور مقام دیا تھا۔ کون فاروق اعظم، کون فاروق اعظم، کون عمر، میرا ایمان عمر، میرا دین عمر، میرا اسلام عمر، میری جان عمر، میری شان عمر، میری آن عمر، میری فکر عمر، میری سوچ عمر، میرا ذہن عمر۔ کون عمر جس نے اس کائنات کے اندر قرآن کو امت تک پہنچایا تھا، کون عمر جس نے حدیث رسول اللہ کو امت تک پہنچایا تھا، کون عمر جس نے میرے نبی کے کلمے کو امت تک پہنچایا تھا، کون عمر جس کی برکت سے آج بھی یہ مسجدیں اس کائنات میں آباد ہیں، کون عمر جس نے مکہ سے لے کر مدینہ تک نہر ابو موسیٰ کو دوامت پیاسوں کی پیاس کو بجھوایا تھا، کون عمر جس نے مکہ سے لے کر مدینہ تک مسافروں کے لیے سرائے خانے تعمیر کیے تھے، مسافر خانے تعمیر کیے تھے، کون عمر کہ جس نے مکہ سے لے کر مدینہ تک لوگوں کے پیاس بجھانے کے لیے کنویں خرید کر انہیں دیے تھے، کون عمر جس نے اس دین کو امت تک پہنچایا تھا، کون عمر جس کو میرے نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا عمر نبی ہوتا، کون عمر کہ اللہ نے اس کو وہ عظمت عطا فرمائی میرے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر اگر سارے صحابہ میں سے کسی کو سب سے زیادہ جنت اور شہادت اور اس کی خوشخبری ملی ہے تو فاروق اعظم کو بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ مجھے تو آپ پہ حیرت ہو رہی ہے کہ گرمی میں میں دوڑ رہا ہوں اور آپ بڑے مزے کے ساتھ بیٹھے ہیں، وقت پاس کرنے کے لیے نہ آیا کرو خدا را۔ آپ کو میری حالت کو دیکھ کر کم از کم یہ خیال تو ہونا چاہیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، میں فاروق اعظم کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں اور میری زبان یہ تک نہیں کہہ سکتی کہ میں فاروق اعظم کے اتنے بڑے مقام کو پہچان کر بھی سبحان اللہ، پھر میں امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں یا اللہ میرے گھر سے تکلیفیں ختم، میرے گھر سے مصیبتیں ایسے نہیں ختم ہوا کرتی۔ فاروق اعظم کی محبت کو دل میں بٹھانا ہوگا، یہاں وقت پاس کرنے کے لیے یہاں نہیں آنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ نے فاروق اعظم جیسا جرنیل مجھے دیا ہے، اللہ نے فاروق اعظم جیسا جرنیل آپ کو دیا ہے کہ اس فاروق اعظم کی شخصیت کو پہچانو، فاروق اعظم کی عظمت کو پہچانو، فاروق اعظم کے کردار سب کو جانو کہ فاروق اعظم نے اگر اس روئے زمین میں اگر ان مسجدوں کو آباد کرنے کا سبب اور موقع دیا ہے تو فاروق اعظم۔ میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں تو یہ فاروق اعظم کا کمال، آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں یہ فاروق اعظم کا کمال ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ میری شخصیت کیا شخصیت، آپ کی شخصیت کیا شخصیت ہے، اتنی شخصیت ہے